شادی کی رات دلہن ہوئی کڈنیپ، بھاگ دو۔ موبائل پر ویڈیو بنانے کے بعد اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ میں بالکل خاموش صوفے پر کسی بت کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، مجھے میرے بازو سے پکڑا اور پھر اس نے مجھے بیڈ پر زور سے گرایا تھا۔ میرا دل یہ دعا مانگ رہا تھا کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ آج کی رات مجھے موت آ جائے۔ میں اس شخص کی سنگت میں ایک پل بھی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے اور یہ دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ میری بند آنکھیں دیکھ کر وہ کہنے لگا، آنکھیں کیوں بند کی ہیں؟ کم آن جیا، آنکھیں کھولو۔ اور اپنی لکھی ہوئی ناولز کو آج وہ سب اپنے ساتھ ہوتا ہوا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو۔ اب کبوتر کی طرح نظریں مت چراؤ۔ اس نے بڑی بے دردی سے میرا دوپٹہ میرے گلے سے اتارا تھا۔ دوپٹہ میں نے اپنی شرٹ قمیض سے پن اپ کیا ہوا تھا۔ اس طرح بے دردی سے دوپٹہ کھینچنے سے پن میرے شولڈر پہ چبھی تھی اور ایک سسکاری تھی جو میرے منہ سے نکلی تھی۔ سسکاریاں کیوں بھر رہی ہو جانے من؟ ابھی تو میں نے محبت شروع بھی نہیں کی اور تمہاری سسکیاں بھی نکلنی شروع ہو گئیں۔ ابھی تو میں نے اپنی شدت تمہارے جسم پر دکھانی بھی شروع نہیں کی۔ اور پھر وہ ہنسنے لگا، پھر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، آنکھیں کھولو اپنی، جو کچھ ہوگا کھلی آنکھوں میں ہوگا۔ آنکھیں بند کرو گی تو پھر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ سن کر میں نے اپنی آنکھیں کھول لیں جو کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کیا تھا، میرے لیے نفرت تھی، کیوں تھی یہ میں نہیں جانتی۔ اگر اس کا مقصد میری محبت ہوتی یا میری محبت ہوتی تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت نہ ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا، اس کی آنکھوں میں ہوس بھی نہیں تھی۔ میرے ناول کو پڑھ کر اس کا دماغ پھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کچھ اور ہی جذبات تھے۔ ایک رائٹر ہونے کے باوجود بھی میں اس کی نظروں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ میری کھلی آنکھوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا اور پھر مجھے کہنے لگا، کتنا اچھا لگتا ہے نا تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جب کوئی لڑکی بے بس ہوتی ہے۔ یار تم نے اپنے ایک ناول میں ایک ایسی کہانی لکھی تھی نا جس میں لڑکی کو شادی کی رات ایک لڑکا کڈنیپ کر لیتا ہے اور پھر اس سے شادی کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، اف۔ جانتی ہو تمہارا ناول پڑھ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ پتی پتنی کے ساتھ رات کیسے گزارتا ہے۔ میں نے تو یہی سنا تھا کہ اس بارے میں پتی کو پتنی کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے، اس کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن تمہارے ناول تو اس سے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اس میں تو تم نے محبت کا ایسا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ انسان اور جانور کا فرق ہی ختم ہو گیا ہے۔ لڑکی کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کی سسکیاں نہیں رک رہی ہوتی ہیں، وہ روتی ہے، تڑپتی ہے اور اس کا روڈ ہیرو محبت کے نام پر کسی کتے بھیڑیے کی طرح اسے کاٹتا ہے اور اسے نوچتا ہے، کھسوٹتا ہے۔ محبت کے نیا طریقہ تو میں نے تمہارے اس ناول سے ہی سیکھا ہے کہ محبت ایسی بھی ہوتی ہے، تڑپا دینے والی، رلا دینے والی۔ اور جانتی ہو سب لوگ کمنٹ میں کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ زبردست ایپیسوڈ، مزہ آ گیا، ہیرو نے ہیروئن کے ساتھ بہت اچھا کیا، بڑی مغرور گھمنڈی لیڈ کلاس لڑکی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو کوئی کہہ رہا تھا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور ایک لڑکا ہوتے ہوئے مجھے بھی ہیرو کا کردار بہت اچھا لگا۔ میں بھی بالکل اس ہیرو کی طرح بنوں گا، ویسے ہی محبت اپنی بیوی سے کروں گا، کیونکہ جب تک عورت کی چیخ نہیں نکلتی تب تک مزہ نہیں آتا۔ میں اس کی باتیں سن کر اندر ہی اندر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا، پلیز میرے ساتھ ویسا سب کچھ مت کرنا، وہ صرف کہانیوں کی حد تک ہوتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، نہیں ہوتا کہانیوں کی حد تک۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہارے چاہنے والے تمہاری اسٹوری پر مرنے والے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے، کیونکہ تم ان کے آئیڈیل ہو اور تمہارے لکھے ہوئے فرضی کردار انہیں اتنے پسند ہیں کہ وہ ایسے ہی بننا چاہتے ہیں، انسان سے جانور بن جاتے ہیں۔ تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی اور آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کا برباد ہونا کسے کہتے ہیں۔ لیمپ کا بٹن اس نے بند نہیں کیا تھا اور پھر یہ رات میرے اوپر کسی قیامت سے کم نہیں گزری تھی۔
اس نے وہ سب کچھ میرے ساتھ کیا تھا جو میرے ناول میں لکھا ہوتا تھا۔ صبح تک مجھے اپنی لکھی ہوئی ہر ناول سے نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ میرے پورے شریر پر اس شخص کے جنون اور نفرت سے کی گئی درندگی کے نشان تھے۔ مجھ میں اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ بھی سکوں۔ میں اس کے پہلو ہی میں بکھری ہوئی لیٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاگتا اور میرے ساتھ پھر سے وہی سب کچھ کرتا، بڑی مشکل سے میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے بال اس شخص کے نیچے تھے اور وہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ مجھے اس کی شکل سے اور اس کے وجود سے اتنی زیادہ نفرت اور گھن محسوس ہو رہی تھی، اتنی زیادہ نفرت کہ میں بتا نہیں سکتی۔ حالانکہ وہ شکل صورت کا اچھا انسان تھا، ایسا کہ کوئی بھی لڑکی اسے پسند کر سکتی تھی اور اس سے شادی کی خواہش بھی کر سکتی تھی، لیکن اس کے اندر کا جانور میں نے ایک رات میں ہی دیکھ لیا تھا۔ اس لیے اس کا خوبصورت چہرہ بھی مجھے بدنما اور بدصورت لگنے لگا تھا۔ وہ میرے لمبے بالوں کو اپنے نیچے لے کر سویا ہوا تھا۔ میں ذرا سا اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو میرے بال زور سے کھینچے۔ میں نے اسے ذرا سا ہلایا۔ میں نے کہا، میرے بال چھوڑو، تو اس نے اپنی آنکھیں بہت مشکل سے کھولیں۔ وہ کہنے لگا، اتنی بھی کیا جلدی ہے ڈارلنگ، تمہیں تو میری محبت پا کر خوش ہو جانا چاہیے اور کہنا چاہیے آشو پلیز ونس مور۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کا منہ نوچ کے رکھ دوں۔ میں نے کہا، میرے بال چھوڑو۔ میرے لہجے میں تیزی سی آئی تھی۔ میرے لہجے کو سن کر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، دھیمے لہجے میں بات کرو مجھ سے، میں تمہارا عاشق نہیں ہوں جو تمہارے نخرے اٹھاؤں گا، پتی ہوں تمہارا، بدتمیزی کرو گی تو زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گا۔ اتنی بھی حسین نہیں ہو تمہیں اپنے سینے سے لگائے رکھوں، اس لیے آگے سے مجھ سے تمیز سے بات کرنا۔ غصے سے اپنے دانت بھینچ کر اس نے مجھے یہ کہا تھا، پھر میرا منہ چھوڑ دیا اور اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کسی کی نفرت کو سہن کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں وہ مجھے کس بات کا بدلہ دے رہا تھا۔ محبت میں اس نے یہ سب نہیں کیا تھا، یہ تو میں جانتی تھی۔ محبت کرنے والے ایسے ظالم نہیں ہوتے۔ میں اٹھ کر بہت مشکل سے کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی تک میں اسی لہنگے میں تھی جب ایک دم میرے دماغ کی گھنٹی بجی۔ میں نے سوچا شاید دروازہ کھلا ہوگا، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن اس وقت میری جو حالت تھی اس میں سے کبھی بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میں پھر بھی ہمت کر کے دروازے کے پاس آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا۔ اوپر کے پورشن میں بس 3 کمرے تھے۔ گھر بالکل خالی لگ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ سے زینے سے اتری اور نیچے دیکھا تو وہاں نیچے بھی کوئی نہیں تھا۔ نیچے بس ایک کمرہ تھا اور بڑا سا لاؤنج تھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف جانے لگی۔ میں دروازے کے پاس رکھی کرسی کو دیکھ کر رک گئی، پر وہاں کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ شاید چوکیدار کوارٹر کے اندر تھا۔ میرے پاس یہ بہترین موقع تھا گھر سے بھاگ جانے کا، لیکن جیسے ہی میں گھر سے بھاگنے کے لیے مین دروازے کے پاس پہنچی، نہ جانے کالا کتا کہاں سے بھاگتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھ کر تو میری جان نکلی تھی۔ وہ کتا مجھے اپنی لال آنکھوں سے بڑے غصے سے گھور رہا تھا اور پھر وہ مجھ پر بھونکنے لگا۔ میں پیچھے کی طرف ہٹنے لگی اور وہ میری طرف ساتھ ساتھ گھومے جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے چلنے کی سپیڈ تیز کی، مجھے لگا کہیں وہ مجھ پر اٹیک ہی نہ کر دے۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر کے اندر آ گئی تھی۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور بھاگنا تو میرے لیے ایک عذاب بن گیا تھا۔ وہ بھی میرے پیچھے گھر کے اندر آ چکا تھا اور مجھ پر بھونکے جا رہا تھا۔ میں جہاں بھی جانے کی کوشش کرتی وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ پھر سے مجھے سیڑھیوں کے پاس جانا پڑا۔ وہ کتا میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ پھر میں اوپر جانے کے لیے مجبور ہو چکی تھی۔ اسی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کتا میرے پیچھے تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اس کمرے میں ہی جانا پڑا۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر آئی، بڑے غصے سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ ابھی نہا کر ہی شاید واش روم سے نکلا تھا اور وہ دیکھ چکا تھا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں۔ پھر وہ کتے سے کہنے لگا، شاباش ٹامی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ تم کیا سمجھتی تھی کچی گولیاں کھیلی ہیں میں نے اور اتنی آسانی سے تمہیں یہاں سے بھاگنے دوں گا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، کتے سے زیادہ وفادار میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی نہیں۔ میں جانتا تھا میرا کتا میرے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گا، اس لیے مجھے پرواہ نہیں تھی اور میں نے دروازہ جان بوجھ کر کھولا رکھا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیا کرتی ہو۔ پھر وہ کہنے لگا،
اور بالکل میری امید کے مطابق تم یہاں سے بھاگ نکلی۔ میں تو حیران ہوں کہ میری رات کی محبتیں اور شدتیں سہنے کے بعد بھی تم میں اتنی ہمت بچی تھی کہ بھاگ نکلی۔ اس کا مطلب میری محبت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی، ورنہ تم اس قابل نہ رہتی کہ بیڈ سے اٹھ کے اپنے پیروں سے چل بھی سکو۔ چلو آج رات میں اس محبت کی بھی کمی پوری کرتا ہوں۔ تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ تم دوبارہ بھاگنے کی کوشش بھی کرو، لیکن ابھی تو تم نے کی ہے نا، تو اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹامی کم آن، اندر آؤ۔ وہ کتا دم ہلاتا ہوا فوراً اندر آ گیا۔ میرا دل تو خوف سے کانپنا شروع ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ میرے اتنے قریب سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹامی اس کو کاٹ لو۔ یہ سن کر میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے، آشو پلیز یہ مت کرو میرے ساتھ، اس کتے کو بولو مجھ سے دور رہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا، بھاگنے کا شوق ہے نا تمہیں، تو اب جب یہ تمہیں کاٹے گا تو تم اس قابل نہیں رہو گی دوبارہ کبھی بھاگ سکو۔ میں نے کہا، میں کبھی نہیں بھاگوں گی، لیکن پلیز اسے کہو مجھ سے دور رہے۔ وہ کتا اپنے دانت دکھاتے ہوئے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں فوراً سے آشوتوش کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ اپنے ہی دشمن کے پاس میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے کہا، پلیز آشو اس کتے کو بولو یہاں سے چلا جائے۔ وہ کہنے لگا، آگے کبھی بھاگنے کی کوشش کرو گی؟ میں نے کہا، نہیں، کبھی نہیں کروں گی، کبھی نہیں بھاگوں گی، بس اس کتے سے مجھے بچا لو۔ میں بالکل اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹامی باہر جاؤ، اور پھر وہ کتا باہر چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس سے پیچھے ہٹنے لگی تو اس نے میری کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے اور بھی قریب کر لیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے؟ بے وقوف بناؤ گی اور میں بن جاؤں گا؟ ارے یہ سب کچھ میں نے تمہارے ناول سے ہی تو سیکھا ہے۔ پلاننگ کیسے کی جاتی ہے، لڑکی کو کڈنیپ کیسے کیا جاتا ہے، پھر اسے کیسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے، سب کچھ تم سے ہی تو سیکھا ہے۔ تمہارے ایک ایک ناول کا ایک ایک ایپیسوڈ یاد ہے مجھے۔ چاہو تو اپنے کسی بھی ناول کا سین پوچھ لو، کردار کے بارے میں پوچھ لو، میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ وہ مجھے میری ہی ناول کا حوالہ دے کر میری جان جلاتا تھا، لیکن یہ تو شاید شروعات تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، گھر میں کوئی نہیں ہے اس لیے کھانا تم بناؤ گی، اور ہاں، میرا کتا ڈیلی دودھ روٹی کھاتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا اب سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں بہت مشکل سے چل کر کچن میں آئی تھی۔ پھر میں نے ناشتہ بنایا۔ ابھی تک میں اسی شادی والے جوڑے میں تھی، کیونکہ الماری میں تو صرف اس کے ہی کپڑے تھے، وہاں کوئی بھی لیڈیز سوٹ نہیں تھا۔ مجھے اس سوٹ میں کام کرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم میرے کپڑے پہن لو۔ میں نے کہا، اس سب کی ضرورت نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، انہی کپڑوں میں رہو، ویسے بھی ان کپڑوں میں تم بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ چائے پینے کے ساتھ ساتھ مجھے باتیں بھی سنا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ پورا دن گرمی میں کچن میں کام کرنے کے بعد جب میں تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں لیٹا ہوا موبائل پر کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے فون بند کر دیا اور پھر اپنی الماری کے پاس چلا گیا۔ پھر مجھے اپنی الماری سے ٹراؤزر اور شرٹ نکال کر دی۔ پھر مجھے کہنے لگا، اسے پہن لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر وہ کپڑے بیڈ پر زور سے پھینکے تھے، اور پھر میں نے اس سے کہا، مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، تم مجھے یہاں نہ جانے کس لیے لائے ہو، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جو تم چاہتے تھے وہ کر چکے ہو، تو اب مجھے یہاں سے جانے دو۔ محبت تم مجھ سے کرتے نہیں ہو، محبت کرنے والے ایسے نہیں ہوتے۔ میری بات سن کر اس کو غصہ آیا تھا۔ تبھی اس نے اچانک پیچھے سے میرے بال پکڑے اور کھینچتے ہوئے مجھے کہنے لگا، تمہیں کس بات کی کڑ ہے؟ تم سے ویسے ہی تو محبت کرتا ہوں جیسے تم اپنے ناولز میں دکھاتی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ بڑی مشکل سے اپنے بانوں سے پیچھے کیا اور اسے دھکا دیا تھا۔ میں نے کہا، ہر وقت مجھے میرے ناولز کے تانے مت دو، اب بہت ہو چکا۔ میری ہر ناولز پر لکھی گئی ہر اذیت کو تم نے مجھے ان 8 گھنٹوں میں دے دی ہے، ابھی تک جی نہیں بھرا تمہارا؟ آج کے بعد مجھے میرے ناولز کا تانا مت دینا، میں دھتکارتی ہوں اپنے سب ناولز کو، اور تم پر بھی۔ میری بات سن کر وہ بڑے غصے سے میرے پاس آ کر میرا بازو دبوچنے لگا۔ میں کراہ کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ساری زندگی تانا دوں گا، تمہاری وجہ سے جو کچھ میں نے کھویا ہے اس کی سزا تمہیں اتنی دوں گا
کہ تم مرنے کی دعا کرو گی اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ لکھنا بھول جاؤ گی تم، پاگل کر دوں گا تمہیں اور پھر پاگل خانے چھوڑ آؤں گا۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا یہ حال کروں گا۔ تم سمجھ گئی نا؟ غصے کے مارے اس کا برا حال تھا اور سانس پھولے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا نقصان ہوا تھا اس کا۔ اتنے لوگ تو پڑھتے ہیں ایسے ناولز، کون سا کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ لوگ ناولز پڑھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ کوئی لکھنے والے کو یوں تو سزا نہیں دیتا نا جیسے وہ مجھے دے رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں اندازہ ہے تمہارے ناولز کی وجہ سے میں نے کتنا نقصان اٹھایا ہے؟ تمہارے بیہودہ ناولز نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ میں اتنا بھی کمزور انسان نہیں تھا جو تمہارے ناولز کو پڑھ کر تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں کڈنیپ کرتا۔ میرا جو نقصان ہوا وہ تم پورا نہیں کر سکتی، مر کر بھی پورا نہیں کر سکتی۔ ہاں لیکن تمہیں پاگل کر کے، تمہیں پاگل خانے چھوڑ کر شاید مجھے تھوڑا سکون آ جائے گا۔ مجھے لگے گا کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ آخر کیا نقصان ہوا ہوگا اس شخص کا میرے ناول سے؟ آپ پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کہانی کا تیسرا بھاگ جلدی ہی آپ کو مل جائے گا۔